أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے حضور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی دعاؤں کی کیفیت دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر و حضر میں اپنے مفوضہ کاموں کو اصل رنگ میں انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنا ہر لمحہ ذکر الہی میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور قرب کا جو مقام حاصل تھا، اس مقام کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر فنا فی اللہ تھے کہ اس کیفیت کا پورا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ میں فنائیت کے اس مقام کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین و معاندین کفار مکہ یہ مقولہ اختیار کیے ہوئے تھے، یہ کہ عاشقہ محمد ربہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی ذات اقدس کی محبت اور یاد میں اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے تھے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ سے محبت، عشق اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں محورانے کا پورے طور پر نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کو دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی دعاؤں کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کو اپنی ضروریات کے پیش آنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں کرنے کی معرفت حاصل ہو۔ نیز یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روزمرہ کی دعاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں کا اندازہ لگا سکیں۔ اس پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی سورت الفرقان کی آیت 78 کی تلاوت سے کیا گیا ہے۔ اس آیت کا اردو بامحاورہ ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے، تو ان سے کہہ دے کہ میرا رب تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا ہے اگر تمہاری طرف سے دعا نہ ہو۔ پس اگر تم نے اس پیغام کو جھٹلا دیا تو اس کا وبال تم سے ضرور چمٹ جانے والا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں، ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری کیا پرواہ رکھتا ہے اگر تم دعا نہ کرو اور اس کے فیضان کے خواہاں نہ ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ہمارے رسول، تو ان لوگوں کو میری طرف سے سنا دے، اگر تمہاری طرف سے دعا اور استغفار کا سلسلہ جاری نہ رہے اور تم خدا تعالیٰ کے حضور جھکنا اور عجز و انکسار اختیار کرنا اپنا شعار نہ بناؤ تو تمہارا رب تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک جگہ دعا کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات میں کئی ایک انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو کئی ایک دعائیں سکھائی ہیں۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے دلوں میں دعاؤں کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے اپنی روزمرہ کی دعاؤں سے عملی سبق دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیداری سے لے کر بستر سے اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک، نیند کی آغوش میں جانے تک، ہر موقع محل کی مناسبت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی یہ دعائیں سکھایا کرتے تھے اور پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ مثلا نیند سے بیداری کی دعا ہے، بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے وقت دعا کرتے اور پھر اذان کے بعد کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز فجر کے لیے مسجد جا رہے ہوتے تو دعا کرتے، مسجد میں داخل ہوتے تو دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وقت کی مناسبت سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 نفل پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعائیں کرتے، نماز کے بعد ذکر الہی کرتے اور دعائیں کرتے۔ مسجد سے باہر آنے لگتے تو دعا کرتے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے باہر جانے کی دعا ہے، کھانا شروع کرنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، نیا کپڑا پہننے کی دعا ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، موسم کا نیا پھل کھانے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، چاند دیکھنے کی دعا ہے، لالۃ القدر کی دعا ہے، کسی مجلس میں جانے کی دعا ہے، کسی مجلس سے اٹھنے کی دعا ہے، سفر پر جانے کی دعا ہے، کسی سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا ہے، کسی بستی میں داخل ہونے کی دعا ہے، بلندی پر چڑھنے کی دعا ہے اور بلندی سے اترنے کی دعا ہے، مشکلات دور ہونے کی دعا ہے، قرض سے بچنے کی دعا ہے، بیمار پرسی کی دعا ہے، مریض کی شفا یابی کے لیے دعا ہے، قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے، مہمان کو الوداع کہنے کی دعا ہے، بارش مانگنے کی دعا ہے، زیادہ بارش ہو تو اللہ تعالیٰ سے بارش روکنے کی دعا ہے، اگر بجلی کڑک رہی ہو تو دعا ہے، آندھی کے شر سے بچنے کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے وقت خصوصی دعائیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کے لیے دعائیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے بھی دعائیں کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی امت کی بخشش کے لیے بہت دعائیں کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق شفاعت دیے جانے کے لیے بھی خصوصی دعائیں کیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں اور تہجد کی نماز کے علاوہ بھی کئی ایک نفلی نمازوں کا اہتمام فرماتے اور ان نفلی نمازوں میں بھی بہت دعائیں کرتے۔ مثلا کسی خاص مشکل کے وقت صلاۃ الحاجہ ادا کرتے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اشراق اور صلاۃ التسبیح بھی ادا کرتے اور دعائیں کرتے۔ روزہ کی نیت کرنے کی دعا ہے، روزہ افطار کرتے وقت کی دعا ہے، جمعہ کے دن اور عیدین کی مناسبت سے اور عمرہ اور حج کی مناسبت سے دعائیں ہیں۔ اور پھر دعاؤں کی اہمیت کے پیش نظر اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زبان میں دعائیں کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیک کام کے آغاز میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور ناپسندیدہ امر کے پیش آنے پر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔
اور پھر آپس میں سلام کہنے کو رواج دینے کی تعلیم دی ہے، جو ایک بہت بڑا تحفہ اور عظیم دعا ہے۔ الغرض قرآن مجید میں بیان فرمودہ دعاؤں اور حدیث میں بیان فرمودہ مسنون دعاؤں سے اسلام میں دعاؤں کے مضمون کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے ہرگز یہ پسند نہ کرتے تھے کہ ان کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کی حالت میں گزرے۔ اور جو مسلمان قرآن مجید میں بیان فرمودہ دعاؤں اور حدیث میں بیان فرمودہ مسنون دعاؤں کو یاد کر لے گا اور پھر مناسب محل اور موقع پر مناسب دعائیں کرتا رہے گا، تو ایسا مسلمان ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھتا چلا جائے گا۔ جماعت احمدیہ میں یہ انتظام ہے کہ احباب جماعت احمدیہ کو ان دعاؤں کے بارے میں تعلیم دی جائے اور دعاؤں میں ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے خصوصی تربیت دی جائے۔ نظام جماعت احمدیہ میں قرآن مجید میں بیان فرمودہ بعض دعاؤں اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ بعض مسنون دعاؤں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ بعض دعاؤں پر مشتمل الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابیں بآسانی دستیاب ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کا خاص مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعائیں کرنے کا خاص ماحول بنا ہوتا ہے۔ اس مہینہ میں دعائیں کرنے کے ذوق و شوق کو پہلے سے زیادہ وسعت دینے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔